جب بندہ ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، سوچتا ہے کہ میری بچت تو ہو ہی نہیں سکتی، اس وقت رب تعالیٰ اس کو اس طرح باہر نکال دیتا ہے جیسے مکھن میں سے بال نکال دیتے ہیں۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ ایک پل میں چاہے تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء، وہ ایک پل میں چاہے کسی کو بادشاہ بنا دے، پل میں چاہے گداگر بنا دے، جس کو چاہے عزت کا تاج عطا کرے، جس کو چاہے ایک پل میں ذلیل و خوار کر کے رکھ دے۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے۔ جب بندہ اس کو بھول جاتا ہے تو پھر وہ یاد بھی کرواتا ہے۔ اب دیکھو کہ جب غرور اور تکبر کی وجہ سے اتنے فرعون بن گئے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم سپر پاور ہیں، ہم جس کو چاہیں اڑا کے رکھ دیں، جس سے چاہے اکانومی بلاک کر دیں، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے ہمارے پاس ایٹمی پاور ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس دولت بھی ہے، معیشت بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جو چاہیں کر لیں۔ انہوں نے اپنے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمارے اوپر بھی کوئی ذات ہے۔ تو رب تعالیٰ نے دیکھو یاد کروا دیا، ساری ایٹم بم دھرے کے دھرے رہ گئے، ٹیکنالوجی دھڑی کی دھڑی رہ گئی، دولت دھڑی کی دھڑی رہ گئی۔ ہاں وہ یاد کروا دیتا ہے۔ اور پھر جب بندہ مایوس ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے اب میرے بچنے کی کوئی صورت ہے ہی نہیں، میں بچ ہی نہیں سکتا، پھر رب کو پکارتا ہے، فرمایا آ میں تیری عقل تو کہتی ہے کہ تو بچ نہیں سکتا، میں تجھے ایسے بچا لیتا ہوں جیسے مکھن میں سے بال نکال دیتے۔ ایک ورنہ حکایت لکھتے ہیں، یقین جانا بڑا ایمان تازہ ہوا، بہت ایمان تازہ ہوا۔ ایک پرندہ نا درخت میں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے، درخت میں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے، تو ایک شکاری کی نظر پڑ جاتی ہے۔ اس نے سوچا کہ میں اس کے اوپر تیر چلاتا ہوں تو یہ نیچے گرے گا، میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ اب اس پرندے نے جب شکاری پر اس کی نظر پڑی تو اس نے سوچا کہ یہ تو میرا شکار کرنے لگا ہے۔ اس نے سوچا کہ میں اڑ جاتا ہوں، اڑ کے اپنی جان بچا لیتا ہوں۔ جب وہ اڑنے لگا نا تو دیکھا اوپر ایک باز ہے شکرا، وہ بھی شکار کی تلاش میں پھر رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ اگر میں اوپر جاتا ہوں تو باز میرا شکار کر لے گا، بیٹھا رہتا ہوں تو شکاری تیر چلائے گا تو میں تو مارا جاؤں گا۔ اس نے سوچا کہ میں تو کسی طرح بچ ہی نہیں سکتا، بیٹھا رہتا ہوں تو تیر کا شکار ہو جاتا ہوں، اگر میں اڑتا ہوں تو باز کا شکار ہو جاتا ہوں۔ اس نے سوچا میری بچت کی کوئی صورت نہیں، تو اس نے رب تعالیٰ کو پکارا کہ یا اللہ تو ہی بچانے والا ہے، بظاہر میری عقل تو جواب دے گئی ہے، میں تو بچ ہی نہیں سکتا۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو نے مجھے پکارا ہے، دیکھ پھر میں تجھے کیسے بچاتا ہوں۔ رب تعالیٰ کے بچانے کی انداز دیکھو۔ فرماتے ہیں کہ جس نے تیر
کمان میں چڑھا کر ایسے کھینچا ہوا تھا اور وہ چھوڑنا ہی چاہتا تھا کہ ایک سانپ نکلا، اس نے اس کے پاؤں کو ڈسا۔ شکاری کے پاؤں کو جب اس نے ڈسا تو وہ جب تکلیف ہوئی تو وہ ایک دم ایسے جب نیچے گرنے لگا تو اس کا ہاتھ جو تھا ترکش سے ہل گیا، تو تیر اس کی طرف جانے کی بجائے شکرے کے اوپر جا کے لگا۔ تیر جو نکلا وہ اس پرندے کو لگنے کی بجائے جو باز جو اڑ رہا تھا اس کو جا کے لگا۔ شکاری بھی مر گیا اور باز بھی بچ گیا، پرندہ بالکل محفوظ رہ گیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان، جب وہ بچانا چاہتا ہے تو پھر کوئی دنیا کی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگائے رکھو، اس کی بارگاہ میں جھکے رہو۔ بلکہ ایک میں آپ کو بڑی پیاری ایمان افروز بات سناؤں۔ اللہ اللہ اللہ، اولیاء کاملین کی کیا باتیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ درس دے رہے ہیں اور درس کا عنوان کیا ہے کہ بندے کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، رب تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بندے کو اپنا تعلق رب تعالیٰ سے جوڑے رکھنا چاہیے، اس کی بارگاہ میں التجا کرتا رہے۔ بلکہ انہوں نے مثال کیا دی کہ جس طرح اگر کوئی دروازہ بند ہے، اس کو بندہ کھٹکھٹاتا رہے، کبھی تو وہ دروازہ کھولے گا نا۔ تو فرمایا تم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے رہو، کبھی تو وہ دروازہ کھولے گا نا۔ تو آپ کے درس کا عنوان کچھ اس کا طرح سے تھا، اور اتفاق کی بات ہے کہ درس سننے والوں میں مائی رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ تو درس کے بعد وہ ارشاد فرمانے لگی کہ آپ نے کہا ہے کہ دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، کبھی تو وہ کھولے گا۔ کہنے کہ مجھے یہ بتلا اس نے دروازہ بند کب کیا ہے؟ ارے کھٹکھٹائے تو وہ جس کا دروازہ بند ہے، اس نے تو ہر وقت کھولا ہوا ہے۔ 24 گھنٹوں میں جب بھی اس کے ساتھ رابطہ کرو اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے میری رحمت جو ہے تمہارا انتظار کر رہی ہے، تم ایک قدم میری طرف بڑھو، میری رحمت 10 قدم بڑھ کر تمہارا استقبال کرے گی۔ تم میری طرف چل کے آؤ، میری رحمت دوڑ کر تیرا استقبال کرے گی۔ آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکو، اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو۔ ہماری عقل جو ہے اس میں تو کئی ایسے مسائل ہیں، بلکہ میں تو آپ کو خود اس بات کی فکر کی دولت دوں گا کہ آپ اپنی زندگی کے اندر خود نظر دوڑاؤ۔ آپ کی زندگی میں بھی کئی ایسے لمحات آئے ہوں گے، کئی ایسے موقع آئے ہوں گے کہ آپ نے سوچا ہوگا کہ بھئی اب تو اس کا کوئی حل نکل ہی نہیں سکتا، اب تو میں بچ ہی نہیں سکتا، یار اس کا تو کوئی حل ہے ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر قربان جائیے، جب بندہ ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے اور رب تعالیٰ اس میں سے اس کو ایسے نکال کے باہر رکھ دیتا ہے جیسے اس کے اوپر کوئی آنچ آئی ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہمیں توکل رکھنا چاہیے۔ مایوسی جو ہے یہ کفر ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ آئیے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعا مانگنے کا
جو طریقہ بتلایا ہے، میں یہ عرض کروں گا ہو سکے تو اس دعا کو یاد کرو اور کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگو، کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگو۔ وہ دعا کون سی ہے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب، ہم اگر بھول جائیں یا کوئی غلطی کر بیٹھے تو ہماری غلطیوں پر، ہماری بھول پر ہمیں پکڑ نہ کر۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، بندے کو جو بھی مصیبت آتی ہے اس کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، حالانکہ میں کہ بندے کی بہت ساری غلطیوں کو ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، یا اللہ لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یا اللہ ہماری بھول چوک اور ہماری خطاؤں پر ہمیں پکڑ نہ کر۔